السلام علیکم ویورز آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سورہ والضحیٰ میں موجود چند مخفی رازوں کے بارے میں۔ اچھا جی، اس میں سب سے پہلے جو سورہ کا جو بیک گراؤنڈ ہے ہم اس کو پہلے سمجھتے ہیں، یعنی کہ یہ جو سورہ ہے یہ آخر کس ماحول میں جو ہے وہ نازل ہوئی اور اس کے پیچھے جو ہے وہ کیا بات تھی اصل میں۔ اچھا جی، سورہ والضحیٰ جو ہے وہ آپ کے آخری سپارے کی ایک چھوٹی سی صورت ہے۔ اچھا، اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے کہ بھئی کچھ عرصے کے لیے جو ہے وہ وحی کا سلسلہ جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ رک گیا تھا۔ اچھا، تو اب اس سلسلے میں جب حضرت جبریل جو ہے وہ وہی لے کر نہیں آتے تو کیا ہوتا ہے کہ بھئی حضور پاک کو جو ہے وہ جو ان کے ارد گرد جو کفار ہوتے ہیں وہ ان کو تانے دینا شروع کر دیتے ہیں کہ کیا بات ہے بھئی آج کل جو ہے کوئی بھئی آپ جو ہے کوئی وحی نہیں آ رہی آپ کے اوپر، اور کیا بات ہے کہ بھئی اللہ آپ کا جو ہے وہ آپ کو بھول گیا ہے یا کیا سلسلہ چل رہا ہے۔ تو اس کی وجہ سے جو ہمارے پروفٹ ہیں وہ ایک ڈپریشن کی کیفیت میں چلے جاتے ہیں اور کافی وہ پریشان رہنے لگتے ہیں۔ اچھا جی، اب یہ سلسلہ جیسے آپ سوچیں کہ تقریباً 6 ماہ تک جو ہے وہ کوئی وحی نہیں آتی تو وہ تھوڑی سی پریشانی ان کی بڑھنے لگتی ہے، تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک دم جو ہے وہ سورہ والضحیٰ کا نزول ہوتا ہے، اور اس میں اب اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا سمجھایا تھا، کیا بات بتائی تھی کہ جو کہ ہمارے لیے بھی جو ہے وہ ایک مفید ایک معلومات ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ اس صورت کو سمجھنے کے لیے مجھے کافی عرصہ لگ گیا، کیونکہ مجھے اس کی جو شروع کی جو خاص طور پہ جو 2 آیات ہیں ان کا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اچھا، اس کے لیے میں نے کافی جو ہے وہ تفاسیر جو ہے کنسلٹ کی اور جو ہے اس کو ڈیفرنٹ اینگل سے اس کو سوچا، لیکن مجھے اصل میں سورہ والضحیٰ کی تب سمجھ آئی جب مجھے جو ہے ایز اے ڈاکٹر مینٹل اسائلم میں کام کرنے کا موقع ملا، تو وہاں پہ اس صورت سے مجھے کیا لرننگ ہوئی وہ میں تھوڑا سا آپ کو اصل میں ایکسپلین کرنا چاہتی ہوں۔ اچھا، اس میں پہلے ساتھ ساتھ آپ میرے صورت جو ہے وہ پڑھیں گے، پھر ہم ترجمہ ڈسکس کریں گے، اور اس میں جو اصل میں جو اس کی جو اندر جو چھپے ہوئے جو آپ کہیں کہ جواہرات ہیں وہ میں اصل میں آپ کو جو ہے وہ بیان کرنا چاہتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا، چڑھتے دن کے وقت کی قسم اور رات کی جب وہ ڈھانپ دے۔ اچھا جی، یہ جو 2 آیتیں ہیں اس میں بہت ہی ایک خوبصورتی ایک پائی جاتی ہے جو کہ میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتی ہوں۔ اس میں چڑھتے دن کے وقت کی قسم جو ہے نا، کچھ جو تفاسیر ہیں اس میں جو ہے یہ اس طرح سے اس کا ذکر ہے کہ بھئی یہ چاشت کے وقت کی جو ہے وہ قسم کھائی گئی ہے اس میں، یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو جب دن بالکل وہ اپنے ٹاپ پہ ہوتا ہے، چڑھا ہوا ہوتا ہے، تو یعنی کہ یہ آپ سوچیں کہ جب یہ 12 بجے سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے یہ وہ والا وقت ہے، یعنی چاشت کا بھی وقت دیکھیں تو وہ وہی ہوتا ہے، یعنی کہ جیسے آپ کے جو ہے وہ صبح کے 9 بجے سے لے کے تو 12 بجے تک کا جو وقت ہوتا ہے تو اسے آپ چاشت کا وقت کہتے ہیں۔ تو اللہ نے اس چاشت کے وقت کی جو ہے اس میں قسم کھائی ہے۔ اچھا، پھر اس میں جو ہے وہ رات کی تاریکی کی قسم کھائی ہے کہ جب وہ ڈھانپ لے۔ اچھا، اب یہ جو ڈھانپ لے والا جو ورڈ ہے نا، اس کو آپ ذہن میں رکھیں، اور ایک تو ہمیں سمجھ آ گیا کہ جی چاشت کا وقت ہے، جو اس میں پہلا والا جو وقت ہے وہ چاشت کا وقت ہے، اور دوسرا جو ذکر ہے وہ یہ ہے کہ جو رات کا جو آخری پہر ہوتا ہے، یعنی وہ بھی وہ وقت ہے جو کہ 12 بجے کے بعد والا جو وقت ہے، یعنی کہ وہ بالکل جو ہے نا، آپ کو پتہ ہے کہ جو رات کا جو وقت ہوتا ہے اس میں ایک ایسا ایک ٹائم آتا ہے، اگر آپ تھوڑا سا رات کبھی جاگتے رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ جو ایک وقت ہوتا ہے وہ 12 بجے کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے نا، اس میں بالکل جو ہے خاموشی ہر طرف ہو جاتی ہے۔ اچھا، کیونکہ اکثر لوگ سو جاتے ہیں اس ٹائم میں، تو یہ والا جو وقت ہے نا، یہ سب سے زیادہ پیسفل جو نائٹ کا وقت ہے، یہ اس میں جو ہے یہ اللہ نے اس وقت کا ذکر کیا ہے۔ اچھا، ان 2 جو ہے آیات ہیں، ان میں جو ہے نا، جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اصل میں جو آپ کا کورٹیسول لیول ہے، یعنی کہ جو آپ کا سٹریس کا جو ہارمون ہے، اس کے بڑھنے اور گھٹنے کا ذکر کیا ہوا ہے، اور اس کو کہتے ہیں ڈائرنل ویریشن آف کورٹیسول۔ اچھا، اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ یہ جو کورٹیسول ہے یہ سارا دن میں یہ گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، یعنی کہ ایک خاص ٹائم ہوتا ہے جس میں یہ بڑھ جاتا ہے، اور ایک خاص ٹائم ہوتا ہے کہ جس میں یہ کم ہوا ہوتا ہے۔ اچھا، اب وہ خاص وقت کون سا ہے جس میں کہ یہ کورٹیسول کا لیول بڑھ جاتا ہے؟ وہ ہوتا ہے وہ وقت جو کہ آپ کے جو ہے یعنی یہ 12 بجے کے بعد سے جو ہے یہ بڑھنا شروع ہوتا ہے کورٹیسول کا لیول آپ کی باڈی میں۔ کورٹیسول جو ہے وہ آپ کی باڈی میں سٹریس کا ہارمون ہے، وہ آپ کو جو ہے ڈفرینٹ کام کرنے کے لیے، ایکٹیو رکھنے کے لیے آپ کو انرجی دیتا ہے، اور آپ کی جو ہے باڈی میں فائٹ اور فلائٹ کا جو رسپانس ہے اس کو کنٹرول کرتا ہے۔
اچھا، اب یہ جو وقت ہے یعنی جس میں کارٹیسول بڑھنا شروع ہوتا ہے، یہ 12 بجے کے بعد کا وقت ہوتا ہے. اور یہ جو آپ کا جو کارٹیسول ہے یہ 12 بجے کے بعد، جیسے فار ایگزامپل کہ یہ تھوڑا تھوڑا بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب اس کی جو کارٹیسول کی جو پیک آتی ہے، یعنی آپ سوئے ہوئے ہوتے ہو کبھی، جیسے 2 بجے کا وقت ہوتا ہے، تو آپ نے خود بھی کبھی نوٹس کیا ہوگا کہ جیسے کوئی اسٹریسفل ڈے ہو یا کوئی آپ کی زندگی میں کوئی پریشانی چل رہی ہے، تو اکثر رات کے 2 بجے جو ہے نا وہ آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ایک دم سے آپ کے دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے اور آپ کی رات کو آنکھ کھل جاتی ہے. ٹھیک ہے، جن لوگوں کو انزائٹی ہے انہوں نے یہ چیز زیادہ ایکسپیرینس کی ہوگی. اچھا، تو ایک دم سے آپ پریشانی کے عالم میں اٹھ جاتے ہو، اس کی وجہ یہی کارٹیسول ہوتا ہے جس کا کہ لیول اس وقت بڑھ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا جی، یہ جو عمل ہے یہ ہوتا ہے یعنی کہ یہ 3 بجے جو ہے نا وہ اس کا جو ہے وہ بڑھنا شروع جیسے ہوا. ویسے تو 3 بجے سے تھوڑا سا پہلے ہی سوچ لیں کہ بھئی یہ تھوڑا سا پہلے ہی بڑھنا شروع ہوا تھا، لیکن 3 بجے پہ جیسے وہ بڑھا، یعنی وہ بڑھتا بڑھتا یعنی وہ پھر صبح کا وقت ہو گیا، وہ آپ صبح پھر اٹھتے ہو اور یہ کارٹیسول کا لیول پھر بڑھا ہوا ہوتا ہے. یہ آپ کو انرجی دیتا ہے کہ آپ جو ہے دن میں جو ہے وہ کام کریں. ٹھیک ہے، اچھا، اب یہ جو کارٹیسول کا لیول ہے یہ جو آپ کا جو دوپہر کا ٹائم ہوتا ہے، دوپہر کے 3 بجے تک یہ بڑھا رہتا ہے. ٹھیک ہے، اب دوپہر کے 3 کے بعد جو ہے یہ کارٹیسول کا لیول ڈراپ ہوتا ہے، یعنی کہ کم ہوتا ہے، اور پھر یہ رات تک جو ہے وہ مڈ نائٹ تک جیسے پھر ڈراپ ہوتا ہوتا، پھر مڈ نائٹ کے بعد پھر یہ آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. اچھا، اب یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ بھئی جو اب لوگ جو پریشانی کا شکار ہیں، انزائٹی کا شکار ہیں، ڈپریشن کا شکار ہیں، ان میں جو علامات، ایک تو ظاہر ہے ہم نے ذکر کیا کہ اچھا جی رات کو جو ہے وہ ان کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے. اچھا، پھر یہ ہوتا ہے کہ بھئی اب جو ڈپریشن کے لوگ ہوتے ہیں ان میں بھی یہ کارٹیسول کا لیول بہت زیادہ بڑھا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی ایک تو نارمل لوگوں کا تو بڑھتا ہی ہے، لیکن جن لوگوں کو ڈپریشن یا ہوتی ہے یا انزائٹی کا شکار ہوتے ہیں، ان کا جو سٹریس ہارمون ہے وہ بہت زیادہ ان کی باڈی میں بڑھا ہوا ہوتا ہے. اور پھر وہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی وہ ان کو جو ہے نا وہ صبح کے وقت جیسے ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ جیسے بستر سے نکلنے کا ان کا دل نہیں چاہتا. ٹھیک ہے، اور ان کو جو ہے وہ اور زیادہ لو موڈ مارننگ میں ہو رہا ہوتا ہے. جن کو ڈپریشن ہے ان کو اس چیز کا پتہ ہوگا. اچھا، مارننگ میں زیادہ آپ اسٹرگل کرتے ہو. اچھا، 3 بجے کے بعد اکثر جو لوگ ڈپریشن کا شکار ہیں نا وہ 3 بجے کے بعد ایکٹیو ہو جاتے ہیں. اچھا، تو 3 بجے تک یعنی وہ اسٹرگل کرتے ہیں، یعنی کہ دوپہر کے 3 کی بات ہو رہی ہے. اچھا، تو اب مجھے لگتا ہے کہ یہ جو اللہ نے جو یہ جو کارٹیسول کی جو ایک بڑھنا اور گھٹنا ہے، اس میں اس کا جو ذکر ہے نا وہ اس اسٹارٹ کی جو 2 آیات ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا ہے جو مجھے سمجھ آتی ہے، کیونکہ یہ ادروائز اس کا کوئی لنک نہیں بنتا، نہ ڈپریشن کے ساتھ لنک بن رہا ہے نہ کسی اور چیز کے ساتھ لنک بن رہا ہے. اور اگر آپ جیسے دنیا میں اگر آپ سیوسائڈ کا ریٹ دیکھتے ہو، یعنی اس کا جو ٹائم آپ دیکھتے ہو کہ بھی اچھا کس ٹائم پہ زیادہ لوگ خودکشیاں کرتے ہیں، اچھا وہ بھی اگر آپ دیکھتے ہو تو وہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بھئی جو رات کا جو وقت ہے، یعنی کہ 12 بجے کے بعد والا جو وقت ہے، 2 بجے والا، 3 بجے والا، رات کا جو وقت ہے، اس میں سب سے زیادہ لوگ جو ہے وہ خودکشیاں کرتے ہیں. یا پھر یہ جو صبح کا وقت ہوتا ہے 4 بجے کے بعد والا جو ہوتا ہے، اس میں بھی جو ہے نا یہ لوگ بہت زیادہ خودکشی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ بھی آپ دیکھ لو کہ اب یہ وہی والا ٹائم ہے جس میں جو ہے آپ کا کارٹیسول لیول بہت زیادہ بڑھا ہوا ہوتا ہے. اچھا، ادھر تھوڑا چاشت کی نماز کا بھی تذکرہ کرتے ہیں کہ جو اس کا ٹائم ہے وہ بھی صبح کے 9 بجے سے 12 بجے تک ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ پاگل پن کا جو علاج ہے وہ بھی چاشت کی نماز میں ہے. اور سورہ والضحیٰ جو ہے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ دنیا میں مسلمان جو ہے ڈپریشن کے لیے استعمال کرتے ہیں. اچھا، میں نے جب مینٹل اسائلم میں کام کیا تھا تو وہاں پہ بھی میں نے یہ چیز نوٹس کی کہ وہاں جو پیشنٹس ہوتے ہیں وہ ان کا جو زیادہ جو ایک مشکل والا بیہیویئر ہوتا ہے، یا جو آپ کہتے ہیں کہ بھئی اگریسو بیہیویئر ہوتا ہے، وہ زیادہ تر نوٹس کرنے میں آتا ہے یا تو رات کے وقت یعنی 12 بجے کے بعد یا 2 بجے کے قریب. ٹھیک ہے، یا پھر ہوتا ہے کہ بھئی وہ صبح کے وقت جو ہوتا ہے نا جیسے ارلی مارننگ کا ٹائم ہوتا ہے. تو یہ 2 ٹائم ایسے تھے کہ جس میں کہ جو ہے وہ زیادہ ان کے مسائل جو ہے آپ کو دیکھنے کو ملتے تھے، لیکن شام کے وقت میں وہ زیادہ تر جو ہے وہ ٹھیک ہوتے تھے. اس کی تیسری آیت پڑھتے ہیں، ماں ودہ کا ربو کا و ماں کلا، تمہارے رب نے نہ تمہیں چھوڑا ہے اور نہ ہی ناپسند کیا ہے. اچھا، اس میں بھی دیکھیں یہ کتنی خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمیں
یہ سمجھایا ہے اور یہ بتایا ہے، اور یہ ایک ڈپریشن کی اصل میں ایک علامت ہے جس کا جو ہے اس میں تذکرہ کیا گیا ہے۔ اچھا، جو لوگ بھی دیکھیں ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، وہ سب سے زیادہ جو ہے ان میں ایک چیز جو موسٹ کامن دیکھنے کو ملتی ہے وہ ان کی نیگیٹو تھنکنگ ہوتی ہے، یعنی کہ ایک دم سے جو ہے وہ ہر چیز کے بارے میں منفی سوچ رکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے کسی بچے کو ڈپریشن ہو تو وہ سوچتا ہے کہ شاید میرے ماں باپ جو ہے وہ مجھ سے محبت نہیں کرتے۔ اچھا، اسی طرح وائف جو ہے کسی کی جو ہے اگر وہ ڈپریشن کا شکار ہوتی ہے تو وہ بھی جو ہے وہ اپنے پارٹنر کے بارے میں جو ہے وہ اس کی منفی سوچ ایک دم سے ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور وہ نیگیٹو تھنکنگ جو ہے وہ کرنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اب اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے سب سے پہلے دیکھیں کتنی خوبصورتی سے حضور پاک کو جو ہے مخاطب کیا ہے، اور انہیں یہ سمجھایا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کو آپ سے محبت ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ ڈپریشن کے دور سے گزر رہے تھے حضور پاک۔ ظاہر ہے کہ بھئی ان کے ذہن میں یہی آ رہا تھا کہ شاید اللہ کو ان سے محبت نہیں رہی، اس لیے جو ہے وہ ابھی تک جو ہے کوئی وحی کا سلسلہ شروع نہیں ہوا۔ آیت نمبر 4 اور 5 دیکھتے ہیں۔ اس میں جو ہے نا ہم اصل میں یہ سیکھنے والے ہیں کہ جو ایک ڈپریشن کا جو مریض ہوتا ہے اس سے کس طرح سے ہمیں جو ہے وہ بات کرنی چاہیے۔ اچھا، اس میں جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ظاہر اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں، تو ہمیں یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے ان سے مخاطب ہیں، تو وہی جو طریقہ ہے وہی ہمیں جو ہے نا ڈپریشن کے جو مریض ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو ہے اختیار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ للآخرات خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ اچھا، بے شک تمہارے لیے ہر پچھلی گھڑی پہلی سے بہتر ہے، اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اچھا جی، آیت نمبر 3 اور 4 میں اللہ تعالیٰ نے دیکھیں انہیں جو ہے ایک امید دلائی ہے، کیونکہ دیکھیں مریض جو ہوتا ہے ڈپریشن کا اس کے ساتھ جو یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ اس کو جو ہے نا اس کے اندر امید جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے، یعنی اس کے اندر اس کو لگتا ہے کہ اب زندگی میں جو ہے نا کچھ بھی بدلنے والا نہیں ہے۔ تو اس میں دیکھیں اللہ نے کتنی خوبصورتی سے جو ہے حضور پاک کو جو ہے وہ ایک تو امید دلائی ہے، اور انہوں نے ہمیں بھی یہ سمجھایا ہے کہ جو ڈپریشن کا جو بندہ ہو، جو ڈپریشن کی فیز سے گزر آؤ، اس کو آپ امید دلائیں، اسے کہیں کہ بھئی آپ دیکھیں بھئی مطلب بھئی اللہ آپ سے راضی ہے۔ ظاہر ہے یہ تو اللہ ہم سب سے بے شک راضی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کو اچھی باتیں کریں، اسے یہ نہیں کہیں کہ نہیں جی اللہ نے تمہیں چھوڑ دیا ہے اور اللہ تو اب تمہیں پوچھے گا قیامت کے دن، کیونکہ اس طرح وہ جو پیشنٹ ہے وہ اور زیادہ اپسیٹ ہو جائے گا، اور زیادہ پریشان ہو جائے گا، اور اس کی سٹریس ایک دم سے اور بڑھ جائے گی۔ تو اس سے جو ہے اچھی باتیں کریں، اس کے جو ماضی کی اچھی باتیں ہیں وہ اس کو یاد دلائیں، اور اس کو جو ہے یہ بتائیں کہ بھئی آپ اس سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا یہ دیکھیں اللہ نے جو ایک طرز تکلم اختیار کیا ہے، تو ہمیں بھی جو ہے نا جو ڈپریشن کا پیشنٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ یہ والا طرز تکلم اختیار کرنے کی جو ہے وہ ضرورت ہوتی ہے۔ اچھا جی، آیت نمبر 6 میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں کیا سمجھایا ہے۔ اچھا جی، علم یجد کا یتیمن فآوا، کیا اس نے تمہیں یتیم نہ پایا پھر جگہ دی؟ یعنی اس میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورتی سے جو ہے نا اپنے احسانات کا جو ہے فوراً ذکر کیا ہے حضور پاک سے، یعنی کہ ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں آپ کو پسند نہیں کر رہا، کیونکہ آپ جیسے یتیم تھے تو میں نے جو ہے آپ کی اس دنیا میں کیسے آپ کا جو ہے نام بلند کیا، آپ کو جو ہے ایک جگہ بنائی۔ تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ بھئی یعنی اب ہمیں بھی جو اصل میں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ڈپریشن کے پیشنٹ کو ایک تو ظاہر ہے اس کے پاسٹ کی اچھی اچھی باتیں بتائیں، اور پھر اس کے جو ہے نا اس کی جو اچیومنٹس ہیں، یعنی کہ جو اس نے زندگی میں اچیو کیا ہے آپ ان کا ذکر کریں، یہ نہیں کہ اس کی ناکامیوں کا ذکر کریں کہ تم فلانے انسان ہو، تم گرے ہوئے انسان ہو، تم نے یہ کیا، تم نے وہ کیا، بلکہ نہیں، ان کو فی الحال سائڈ پہ رہنے دیں، صرف جو ہے نا اس سے اچھی باتیں کریں، اس کی اچیومنٹس کا ذکر کریں، اور اس طرح سے دل لگی کی بات کریں۔ آیت نمبر 7 اور 8 دیکھتے ہیں۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور اس نے تمہیں اپنی محبت میں گم پایا تو اپنی طرف راہ دی،
اور اس نے تمہیں حاجت مند پایا تو غنی کر دیا۔ اچھا اس میں بھی دیکھیں کہ وہ حضور پاک سے جو ہے اللہ تعالیٰ کتنی دل لگی کی باتیں کر رہے ہیں کہ بھئی دیکھیں ایسے بھئی نہیں ہوا تھا کہ بھئی ہم نے آپ کے ساتھ ایسے کیا تھا، یعنی دیکھیں نا ایسے دل لگی کی بات جب آپ کرتے ہو کسی کے ساتھ تو اس طرح سے بات کرتے ہو کہ نا دیکھو نا بھئی میں نے تمہارے لیے ایسے نہیں کیا تھا، یا میں نے جو ہے تمہیں دیکھیں وہ فلانا گفٹ لا کے دیا تھا، یا میں نے تمہارے لیے یہ کیا تھا، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ بھئی مجھے تم سے محبت تھی۔ تو اب یہ دیکھیں نا یہ اظہار محبت جو ہے نا اللہ کا، وہ آپ ذرا اس میں جو ہے چیک کریں۔ اچھا اب اس میں جو آیت نمبر 9 ہے، افم الیتیما فلا تقہر، تو کسی بھی صورت یتیم پر سختی نہ کرو۔ اچھا اس میں یہ ہے کہ دیکھیں گے اس میں بھی کتنی خوبصورتی ہے اس میں کہ پہلے آپ نے جو ہے وہ کیسے اچھی طرح سے پیار محبت کی بات اللہ تعالیٰ نے حضور پاک سے کی، اور پھر ساتھ ہی جو ہے نا اب جو ہے تھوڑا سا بتایا کہ اب آپ نے جو ہے اس طرح سے نہیں کرنا۔ اچھا کیا نہیں کرنا؟ اس میں یہ ہے کہ بھئی یتیم پر سختی نہیں کرنی، ٹھیک ہے، کیونکہ دیکھیں یتیم جو ہے نا وہ ایک بچہ جیسے کوئی ہوتا ہے اس دنیا میں، اور جس کے سر پہ اس کا باپ نہیں ہوتا، تو میں نے تو دیکھا ہے کہ جتنے بھی اسلامی ملک ہیں وہ وہاں پہ یتیموں کے ساتھ بہت ہی برا سلوک ہوتا ہے۔ میرا خیال ہے غیر مسلموں کے جو ممالک ہیں ان میں پھر بھی یتیموں کی تھوڑی جو ہے نا وہ خیال کیا جاتا ہے، یا ان کے حقوق پہ کوئی جو ہے وہ آواز اٹھائی جاتی ہے، لیکن جو ہمارے جو بدقسمتی سے مسلمان ملک ہیں پتہ نہیں وہاں پہ کیا ہے، حالانکہ قرآن میں بار بار جو ہے وہ یتیموں کا ذکر ہے کہ ان کے اوپر جو ہے ظلم نہ کیا جائے۔ تو یتیم جو بچے ہوتے ہیں جن کے سر پہ ان کا باپ نہیں ہوتا، وہ میرا خیال ہے کہ وہ ہمارے معاشرے کے بہت زیادہ مظلوم ہوتے ہیں، کیونکہ دیکھیں ویسے کوئی غریب بچہ ہوتا ہے نا جس کے سر پہ اس کا باپ ہے تو پھر بھی وہ کچھ پروٹیکٹڈ ہوتا ہے، کیونکہ وہ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ اچھا بھی اس کا باپ اس کے سر پہ موجود ہے، اگر ہم اس کے ساتھ کوئی غلط کام کریں گے یا اس کا جو ہے حق مارنے کی کوشش کریں گے تو اس کا جو باپ ہے وہ ہم سے لڑنے کے لیے آ جائے گا۔ لیکن جو ویسے جو اب یتیم بچہ ہوتا ہے جس کے سر پہ کوئی باپ نہیں ہوتا، تو ایک تو اس کو جو ہے بہت بری طرح سے اس کو دھتکار دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے جو ہے فوراً اس کو جج کیا جاتا ہے کہ اچھا اس نے کیا کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اس نے کیا کھانا کھا لیا ہے، اس نے کیا یہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں نے خود بھی نوٹس کیا ہے کہ جن بچوں کے سر پہ ان کا باپ نہیں ہو ان کے ساتھ جو ہے یہ معاشرہ بہت برا سلوک کرتا ہے۔ تو یہ اس چیز کا جو ہے نا، کیونکہ جب دیکھیں آپ ایک تو ڈپریشن کا شکار ہوتے ہو تو آپ میں جو ہے نا اریٹیبل موڈ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں اب آپ کو جو اپنے سے نیچے کوئی نظر آتا ہے، اب جیسے کوئی یتیم بچہ ہو تو آپ اس کے ساتھ وہ برہم ہونا شروع ہو جاؤ گے کہ بھئی یہ جو ہے یہ ہے، کیونکہ آپ کو ہوگا کہ بھئی بس میں اریٹیٹ ہوں، اور وہ آپ کو وہی اس وقت جو ہے نا وہ نظر آ رہا ہوگا کہ بھئی اچھا بھی اس کو میں چار سنا دوں، بری باتیں کہہ دوں، یا اس طرح سے کہ میرا بھی موڈ خراب ہے تو اس نے کون سا کوئی آگے سے مجھے کچھ کہنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس میں دیکھیں حضور پاک کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے تو کسی بھی صورت آپ نے جو ہے وہ یتیم پر سختی نہیں کرنی، ٹھیک ہے، ایون آپ کا موڈ خراب بھی ہے، جو بھی ہے، جیسے بھی آپ فیل کر رہے ہو، اریٹیبل فیل کر رہے ہو، ٹھیک نہیں فیل کر رہے ہو، لیکن یتیم پہ کبھی سختی نہیں کرنی۔ اچھا جی اگلی آیت، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور کسی بھی صورت مانگنے والے کو نہ جھڑکو۔ اچھا اب اس میں دیکھیں نا جیسے اب آپ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہو، وہی بات ہے کہ اریٹیبل موڈ ہو جاتا ہے، کوئی انسان اچھا نہیں لگ رہا ہوتا، تو ایسی صورت میں بھی جو ہے نا اپنے اخلاق کو بھی آپ جو ہے وہ خراب نہ کریں۔ جیسے کوئی اب آ کے آپ سے سوال، جیسے اب ہمارے ساتھ بھی ایسے ہو سکتا ہے کہ ہم جیسے پہلے ہی اداس بیٹھے ہوئے ہیں یا ڈپریشن کا شکار ہیں، اور کوئی آ کے کہے کہ بھئی پلیز اپنی گاڑی تھوڑی دیر کے لیے دے دیں، یا کوئی آ کے کہے کہ اچھا پلیز وہ اپنے جو ہے فریج میں سے برف دے دیں، تو ہم تنگ آ جائیں گے اس سے کہ یہ کیا مانگنے آ گئی ہے، مطلب میں پہلے ہی میں پریشان ہوں۔ تو وہ آپ نے مطلب اللہ نے دیکھیں اب یہ اس میں کتنا اچھی طرح سے کہا ہے کہ اس طرح سے بھئی اپنے اخلاق کو خراب نہ کریں، یہ ایک وقت ہے، اس گزر جائے گا، اور کسی پہ ظلم بھی نہ کریں، اور اپنے موڈ کو جو ہے وہ کنٹرول میں رکھیں۔ اچھا جو اس کی آخری آیت ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ اس آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے آپ کی ڈپریشن کا ایک حل آپ کو بتا دیا ہے، اور وہ حل یہ ہے کہ آپ جو ہے ڈپریشن سے تبھی نکل سکتے ہو اگر جو ہے آپ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا جو ہے وہ شکر ادا کرنا شروع کر دو گے۔
اچھا جی دیکھیں، جو اصل میں انسان ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک ناشکری کی حالت میں چلا جاتا ہے. اس کو اپنے اندر جو ہے یا اپنی زندگی کے اندر جو ہے نا وہ کوئی بھی اچھی بات نظر نہیں آ رہی ہوتی. وہ یہی سوچتا رہتا ہے کہ بھئی میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور میں بالکل خالی ہوں. اچھا اس میں جو ہے نا اکثر لوگ ناشکری کا شکار ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو ایک ڈپریشن سے نکلنے کا جو حل دیا ہے وہ جو ہے وہ شکر کرنے کو جو ہے اپنانے میں دیا ہے. یعنی کہ اگر آپ جتنا بیٹھ کے جو ہے نا اللہ کی بلیسنگز یا اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کریں گے ڈپریشن کی حالت میں، تو اتنا ہی اچھا چانس ہے کہ آپ جو ہے ڈپریشن سے جو ہے وہ جلدی نکل آؤ گے. اچھا اس میں جو اب اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہوتی ہیں، جیسے اب ہم آنکھوں سے دیکھ پا رہے ہیں، یہ بھی دیکھیں اس میں کتنا اللہ کا شکر ہے. اچھا جی، پھر آپ کے جو ہے بچے ہیں، یہ بھی ایک اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے کہ بھئی وہ تھوڑا سا شور جو ہے مچاتے ہیں، تھوڑا سا آپ کے ارد گرد ہوتے ہیں تو آپ کو زندگی کا احساس ہوتا ہے، اور یہ بھی ایک کتنی اللہ کی نعمت ہے. اچھا پھر کانوں سے آپ سن پا رہے ہو، ہاتھوں سے جو ہے وہ کھانا کھا پا رہے ہو، اپنے اور روزمرہ زندگی کے کام کر پا رہے ہو، پاؤں سے آپ چل پا رہے ہو. تو یہ ساری نعمتیں ہیں جن کا جو ہے بیٹھ کے جو ہے وہ تذکرہ کرنا چاہیے اور ان پہ جو ہے وہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اگر جو ہے نا ہم وہ ڈپریشن کا شکار ہوں. اچھا اس میں جو ہے نا پھر میں ذکر کروں گی، شاید پہلے بھی کسی ویڈیو میں نے کیا ہوگا. اچھا جی، بک کا نام ہے دی میجک، اور اس کی جو رائٹر ہے وہ ہے آسٹریلین ایک عورت، اور اس کا نام ہے رونڈا بائرن. اچھا اس بک میں اس نے لکھا ہے کہ بھئی میں نے جو ہے وہ قرآن کی ایک آیت کے ذریعے سے اپنی زندگی کی ڈپریشن کو کیسے دور کیا، اور ایک بہت ہی برے دور کو میں نے اپنی کامیابی میں کیسے تبدیل کیا. اچھا جی، یہ ذکر کرتی ہے قرآن کی ایک آیت کا، اور وہ ہے کہ بھئی اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، اور مسلمانوں کو شاید بھئی اس آیت کا پتہ ہی نہیں ہے. اور یہ آیت کچھ یوں ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا. اچھا اس بک کا آغاز ہی اس آیت کے ذریعے سے اس نے کیا ہے، اور اس نے یہ کہا ہے کہ یہ میجیکل ایک آیت ہے یا ایک میجیکل سینٹینس ہے جو کہ مسلمانوں کو اس کی اہمیت کا ہی نہیں پتہ. لیکن وہ کہتی ہے کہ جب میں نے جو ہے میں ایک بہت ہی ڈپریشن کے دور سے گزری تھی، اور میرے پاس یہی ایک طریقہ تھا کہ میں اب بس ڈپریشن کی وجہ سے خودکشی کر لوں گی کیونکہ میرے پاس منی بھی نہیں رہی تھی، تو مجھے کسی نے قرآن کا تحفہ دیا اور قرآن کو پھر میں نے سوچا کہ میں پڑھ ہی لوں. تو میں پڑھتے پڑھتے میں اس آیت پہ آئی، تو میں نے کہا کہ اگر جو ہے مسلمانوں کا جو گاڈ ہے، اگر اس نے اس چیز کا وعدہ کیا ہے کہ اگر جو ہے تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا، تو کیوں نہ میں یہ ٹرائی کر کے دیکھ لوں. کیونکہ مرنا تو مجھے ہے ہی، لیکن چلیں مرنے سے پہلے یہ ایک کوشش کر مرتی ہوں کہ بھئی چلیں یہ والی چیز ٹرائی کر لوں کہ شکر کو میں اپناؤں، اور چلیں مسلمانوں کے گاڈ کی جو ایک بات ہے اس کو میں اپنی زندگی میں لاؤں اور دیکھوں کہ اس کا کوئی رزلٹ نکلتا ہے یا نہیں نکلتا، یا یہ بات واقعی سچ ہے یا یہ ویسے ہی ایک بات تھی. تو وہ کہتی ہے کہ میں نے جو ہے روزانہ شکر کرنا شروع کیا، اور روز میں بیٹھ کے جو ہے لکھتی رہتی تھی اپنی جو بلیسنگز تھی، اللہ کی نعمتیں تھیں ان کو، اور میں ذکر کرتی تھی ان باتوں کا، جیسے کہ بھئی میں بہت خوش ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ نے مجھے آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں. اچھا جی، اور میں اس بات پہ بھی خوش ہوں کہ مجھے بہت اچھے دوست دیے ہیں. اس طرح کی وہ بلیسنگز جو بھی اس کے پاس تھیں تو وہ اس طرح وہ لکھتی رہتی تھی. اور وہ یہ کہتی ہے اپنی بک میں کہ بھئی 90 ڈیز میں یہی کرتی رہی، اور اس کے بعد جو ہے میری ایسی حیرت انگیز زندگی میں تبدیلیاں آئیں کہ سارا جو میرا قرضہ تھا وہ بھی ادا ہو گیا، اور اس کے بعد جو ہے میری زندگی نے ایک اور ہی رخ بدل لیا. اس کے بعد تو ظاہر ہے کہ اس نے یہ بک بھی لکھ دی، تو اس کے بعد تو اس کی زندگی بالکل ہی اس کی کایا پلٹ گئی. لیکن یہ ہے کہ دیکھیں کہ یہ ہماری جو قرآن کی جو ہے اس کی عظمت کو ایک آسٹریلین ایک نان مسلم عورت نے جو ہے وہ کتنا خوبصورتی سے بیان کیا، اور اس نے شکر کی عادت کو اپنایا، اور اس نے ہمیں یہ سکھایا کہ آپ بھی جو ہے وہ شکر کی عادت کو اپنائیں. اچھا جی، اس ویڈیو کا مقصد تھا قرآن کی خوبصورتی کو آپ تک پہنچانا، اور کیا ہی اچھا ہو کہ ہم قرآن کو جو ہے بہت بہتر انداز میں اگر سمجھ سکیں اور اس کو اپنی زندگیوں میں اس طرح سے اپلائی بھی کر سکیں.